تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال حبيبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہاں بھائی، شعبان. اچھا جواب آیا، دل خوش ہوتا ہے ایسا جواب سن کے، اس لیے کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی ایک آیت یسألونک عن الأہلہ، چاند کے بارے میں صحابہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا اور اللہ نے اس کا جواب دیا. اس کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن اس کے ماتحت میں یہ بات لکھی ہے، مسئلہ لکھا ہے. مسئلہ لکھا ہے اس لیے مسئلہ بتا دیتا ہوں. مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اصل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا جب امت اسلامی تاریخ بھول چکی ہو واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. ورنہ جواب یہ ملتا ہے فیبروری مہینہ، حالانکہ وہ بھی فروری ہے. فیبروری تو ایک نیو لینگویج. یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے. اور جانتے ہو کسی جگہ پروگرام ہو، آدمی جو ہے سب بچوں کی ملاقات کر رہا ہے. اتنے میں جو ہے مولوی صاحب نے یہ تعارف کرایا، متولی صاحب نے تعارف کرایا، یہ ہمارے پیر صاحب کا یا ہمارے شیخ صاحب کا یا ہمارے استاذ محترم کا بیٹا ہے. تو وہ انعام دینے والا کیا کرے گا؟ اسے ہاتھ میں ملائے گا، سینے سے بھی لگائے گا. اور بچوں سے کیا کیا؟ صرف ہاتھ ملایا. اس کو کیا کیا کہ اس بچے کی نسبت استاد کے پیر سے، استاد کے استاد سے، شیخ الحدیث سے جڑ گئی تو اس کا احترام بڑھ گیا، اسے سینے سے لگا لیا. اسی طرح سے اس مہینے کی نسبت بہت بڑی نسبت ہے. اس مہینے کی نسبت وہ ہے جو ہمیں جگانے کے لیے کافی ہے. اگر ہمارے اندر میرے آپ کے نبی، نبیوں کے نبی، رحمت والے نبی، امام الانبیاء، رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ محبت ہو، حضور کا عشق ہو، حضور کا اتباع ہو، حضور سے کوئی لگاؤ ہو، حضور کے ساتھ ہمارا کوئی ربط ہو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی نسبت ہونا، پھر تو اس مہینے کی قدر کرے گا. اگر نسبتیں نہیں ہیں تو جیسے دوسروں کو ہاتھ ملایا، بھلے آؤ جو. اگر نسبت ہے، تعلق ہے، تو اسے وہ انعام دینے والا سینے سے لگاتا ہے، ہاتھ پھیرتا ہے اور پھر اسے دعائیں دیتا ہے، پوچھتا ہے بچے کیا نام ہے، پھر دعائیں بھی نکلتی ہے. کیوں؟ نسبت پتہ چلی، تعلق پتہ چلا. اس مہینے کی نسبت کس سے ہے؟ میرے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، ذرا زور سے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کی محبت کا اظہار ہو، اللہ کو پیار آ جائے، اللہ تمہارے اوپر بھی رحمت نازل کرے، مجھ جیسا گنہگار بھی بخشا جائے. اسے دعائیں نکلتی ہے. حضور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت سے کیا فرمایا؟ رجب کا چاند دکھتا نا،
علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے رجب کی 29 تاریخ کو چاند دیکھنے کی کوشش کرنا مستحب ہے، اس کا حکم ہے چاند دیکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آپ کے نبی، رحمت والے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھ لیتے ایک دعا جو ہیں کثرت سے مانگتے تھے۔ آج ہم دعا پڑھتے ہیں، دعا پڑھنے کی نہیں، دعا کسے کہتے ہیں؟ آدمی دکھ میں ہو کسی کو پکارے، کسی کو پکارے۔ آدمی پڑا ہوا ہے، بیمار ہے، سر میں درد ہے، اٹھ نہیں سکتا، آدمی پکارتا ہے اے فلانے ذرا پانی تو پلا دے۔ یہ پکارنا اسے کہتے ہیں دعا۔ یہ دعا عربی کا لفظ ہے۔ دعا کہتے ہیں کسی کو دکھ میں پکارنا، مدد کے لیے آواز دینا، اس کو دعا کہتے ہیں۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے نہیں ہیں۔ حالانکہ دعا کرنے کی حضور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ آج سے میں اور آپ بھی کریں گے انشاءاللہ، یاد کر لیں۔ اگر عربی میں نہ ہوئے تو کچھی میں بھی اللہ اللہ کو کچھی آتی ہے، اس لیے کہ یہ سندھی اور کچھی لینگویج بھی اللہ ہی کی طرف سے آئی ہوئی ایک زبانیں ہیں۔ اللہ ہی نے دل میں ڈالی تو یہ لینگویج بنی، یہ زبان بنی۔ حضور کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ میری عمر کو اگر تو ختم کرنے والا رجب میں ہو، اگر میرا دانا پانی رجب میں ختم ہونے والا ہو، تیری ملاقات میں آنے کا وقت آ چکا ہو، ایسا مت کیجیو کہیں ایسا نہ ہو میں گنہگاری کی حالت میں اپنے گناہوں کے معاف کرائے بنا، توبہ کرے بنا، رحمت کو حاصل کیے بنا، تجھے راضی کیے بنا، سنتوں کو اپنائے بنا دنیا سے چلا ہوں، پھر میرا قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، تجھے کیا منہ دکھاؤں گا۔ حضور دعا کر رہے ہیں، امت کو سمجھا رہے ہیں، اے امتیو دعا کرنا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، رجب کی زندگی میں ایسی برکت دے کہ شعبان مل جائے، شعبان آ جائے تو کیا کروں؟ فریج کو فروٹ سے، فریزر کو لیگ پیس سے، اور گھر کی الماریوں کو کپڑوں سے، اور ڈائننگ روم کو جو ہیں وہ سارے میک اپ کی چیزوں سے، اور جیب کو پیسوں سے، دکان کو مال سے بھر لوں، اس لیے نہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رات و دن کی فکریں بڑھ جاتی، آپ کا رات کا جاگنا بڑھ جاتا، رات کا رونا بڑھ جاتا، استغفار بڑھ جاتا، آپ کا تلاوت کرنا بڑھ جاتا۔ 24 گھنٹے حضور ذکر میں رہتے، لیکن امت کے لیے، میرے تیرے لیے۔ حضور تو بخشا ہے، حضور کو تو اللہ جل شانہ نے دنیا ہی میں اعلان سنا دیا، اور نبیوں کو قیامت میں سنایا جائے گا، حضور کو دنیا میں سنا دیا گیا غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ معصوم ہے، سارے نبی معصوم ہیں۔ حضور کو تو مقام محمود کا مزدہ اور نعمت مبارکبادی دنیا میں سنا دی گئی، لیکن پھر بھی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کا رونا، حضور کی عبادت، حضور کی آہوزاری بڑھ گئی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی استاذ، صحابہ جب کسی مسئلے میں انہیں فرق معلوم ہوتا کیسے اس میں عمل کریں تو امی عائشہ سے مسئلہ پوچھا کرتے۔ حضور کے وصال کے بعد صحابہ نے امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے علم سیکھا۔ آج ہم اپنے علماء کے پاس آ کر قرآن نہیں سیکھتے، علماء کے پاس آ کر الحمد صحیح نہیں کرتے، یہ نہیں جاننا چاہتے برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں جو تسبیح پڑھتے ہیں، جو قرآن صورتیں پڑھتے ہیں، اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے وہ بھی نہیں سیکھتے۔ صحابہ جن کو جنتی ہونے کی اللہ ان سے راضی ہے پروانہ سرٹیفکیٹ قرآن میں ملا رضی اللہ عنہم ورضوان، وہ صحابہ تو علم سیکھنے آ رہے ہیں، اور کب آ رہے ہیں؟ کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جس کی عمر 12 سال کی، 8 سال کی، 7 سال کی، 6 سال کی ہو، نہیں، صحابہ کی عمر بڑی تھی، شادی شدہ کہنے لے بال بچے وارے آتے تھے۔ ہم کو تو شرم آتی ہے مولانا کے پاس کیسے جا کے قرآن سیکھیں، ہم صحابہ سے بڑے ہو گئے۔ امی عائشہ کو پوچھا گیا، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا، کس سے پوچھا؟
حضور سے پوچھا اے اللہ کے رسول شعبان کے مہینے میں آپ کی عبادت کیوں بڑھ جاتی ہے، آپ کے اندر گھبراہٹ آ جاتی ہے، آپ زیادہ خوف زدہ ہونے لگتے ہیں؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور نے کیا جواب دیا، ترمذی شریف میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، مستدرک حاکم میں ہے، مسند احمد میں ہے۔ حضور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ میں چاہتا ہوں شعبان کے مہینے میں رمضان کے لیے تیاری کروں، اپنے دل کو اپنے بدن کو تیار کروں تاکہ میرا بدن رمضان کی ایک ایک رحمت والے لمحے کو، ایک ایک گھڑی کو، ایک ایک سیکنڈ کو، رات و دن کو، صبح و شام کو، جب اللہ کی رحمتیں آئے گی، اللہ کی مغفرت کے اعلان آئیں گے، اللہ کی طرف سے انعامات کی بشارتیں آئے گی، کہیں ایسا نہ ہو میں کسی اپنے کام میں یا کسی اور عمل میں مشغول ہو جاؤں اور اللہ کی طرف سے ندا آئے اور اس وقت میں کسی اور نیکی کے عمل میں مشغول ہوں تو وہ وقت اور اس کا فائدہ میں محروم ہو جاؤں گا، اور یہ نہیں کہ مجھے تو اللہ دے گا ہی لیکن میں اس لیے کر رہا ہوں آنے والی میری امت میرا عمل دیکھ کر اور رمضان کی نعمتیں حاصل کرنے والی بن جائے۔ یہ شعبان اس لیے حضور نے فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ ہمارے نبی کا۔ کس سے نسبت جڑی ہے؟ آدمی اس صاحب کو، کلکٹر صاحب، ڈپٹی صاحب، پی ایس آئی صاحب، اس کے بیٹے کو دیکھتا ہے، اسے چائے پلانا اور اسے ملنا اور اس کے ساتھ فوٹو نکالنا جو کہ منع ہے، لیکن ان چیزوں کو کیسا سمجھتا ہے؟ اپنے لیے فخر سمجھتا ہے۔ ارے اس شعبان کے مہینے کی نسبت اللہ کے نبی سے ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ عاشقان محمد مصطفیٰ کو چاہیے اس مہینے میں اپنی عبادتیں بڑھا دے، رونا بڑھا دے، اللہ سے مانگنا بڑھا دیں، اللہ کی طرف رجوع کرنا بڑھا دیں۔ لیکن آج یہ طلب نہیں، اسی لیے کسی شاعر نے ہمارے ترجمانی کی، علامہ اقبال فرماتے کہ اللہ کی طرف سے اس وقت آواز لگتی ہے۔ یہ شب برات کا مہینہ، ہم تو کیا کہتے ہیں شب بارات، بارات یعنی جو دلہا لے کر آتا ہے دلہن کو لینے کے لیے بارات، تو ہم نے بھی خوشیاں منانا شروع کر دی۔ کیا شعبان کے مہینے میں مسجد خالی، رمضان کی تیاریاں، کھانے پینے، چکن فرائی کی شروع ہو گئی۔ تیاری کون سی؟ کپڑے ابھی سے دے رہے ہیں کہ درزی بعد میں لے گا نہیں، گھر کا سامان خرید رہے ہیں پھر رمضان میں لینا نہیں، یہ نہیں ہے تیاریاں۔ قرآن کیا بتاتا ہے، سنت کیا کہتی ہے، آج ہم غافل ہیں۔ حضور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے امت کے لیے مغفرت مانگ رہے ہیں، امت کے لیے بخشش مانگ رہے ہیں، امت کے لیے رحمت مانگ رہے ہیں۔ اگر اللہ جل شانہ نے ہمارا دنیا سے جانا شعبان میں رکھا ہے، دعا مانگے اللہ رمضان تک پہنچا دے۔ اس لیے اللہ میں اقبال فرماتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ تو اپنی رحمتیں اتار رہا ہے۔ شعبان کے مہینے کی نسبت حضور سے ہے۔ اللہ شب برات میں چھٹکارا، گناہوں سے چھٹکارا، بے نمازی سے چھٹکارا، سود سے چھٹکارا، جھوٹ بولنا چھوڑیں گے، فلم دیکھنا چھوڑیں گے، بازاروں میں بیٹھنا چھوڑیں گے، ہوٹلیں توڑنا چھوڑیں گے، ہوٹلیں توڑنا چھوڑیں گے، اپنی یارانہ مجلسیں چھوڑیں گے۔ یہ سب چھوڑنے کا مہینہ ہے۔ حضور فرما رہے ہیں چھوڑنے کا مہینہ ہے۔ پکڑنا کیا ہے؟ مسجد پکڑیں گے، مصلی پکڑیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ کو پکڑیں گے، اللہ کی رحمت کو حاصل کریں گے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اللہ یوں کہہ رہا ہے، صدا دے رہا ہے ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی رہ رو منزل ہی نہیں۔ مولوی بیچارہ سنائے کسے، سکھائے کسے، بتائے کسے، کوئی پوچھنے میں نہیں آتا۔ سلام پھیرا نہیں کہ بھگدڑ مچتی ہے، جیسے کوئی کورٹ میں جو ہے مقدمے کی تاریخ میں 307 کی قلم میں آیا تھا، ضمانت مل گئی، بھاگ رہا ہے گھر پہ۔ یہ شعبان کا مہینہ نسبت حضور کی طرف ہے۔ اور مغفرت کیسی چیز ہے؟ جمعہ کی نماز کا حکم ہے قرآن میں، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا، جب نماز جمعہ کی اذان ہو جائے تیز تیز قدموں سے چل کے آؤ۔ کیسا چل کے آؤ؟ تیز قدموں سے۔ اور جب مغفرت کا، گناہوں کی معافی کا اللہ کی طرف سے اعلان ہے تو لفظ کیا ہے قرآن میں؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ
گناہوں کی مغفرت کا دل میں خیال آیا، شب برات ہے، شعبان کا مہینہ ہے، حضور اس مہینے میں بہت روزے رکھتے تھے، بہت نمازیں زیادہ پڑھتے تھے، تہجد کا قیام بڑھ جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو ادا کرنے کے لیے کیا کرے؟ تو کہا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، سارعوا کہتے ہیں تیز چلو نہیں، دوڑ بھاگ کے آ جاؤ۔ کیسے آ جاؤ؟ سارعوا، عربی میں 3 لفظ ہوتے ہیں۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کے کئی سفر میں جانے والا، اسٹیشن پہ کھڑے ہیں، ٹرین آنے والی ہے، بچہ دکان پہ کھڑا ہے، اسٹیشن کے اسٹال پہ کھڑا ہے، کیبن پہ کھڑا ہے، کوئی چیز خرید رہا ہے۔ باپ پہلا لفظ بولتا ہے تعال، آ جاؤ بیٹے۔ دوسرا لفظ عربی کا حیا، وہ اذان میں کہتے ہیں حیا، ارے بھاگ کیا ٹرین آ گئی۔ تیسرا لفظ سارعوا، جیسے ہم کہتے ہیں نا اچھے نے تو آنے پہ من ہوتا، یہ سختی کا لفظ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، ارے دنیا کو چھوڑ کے شعبان کا مہینہ ہے، دوڑ بھاگ کے آ جاؤ، اپنے گناہوں کی معافی کروا لو، رمضان سے پہلے گناہوں والا اعمال نامہ کلیئر کروا لو تاکہ رمضان کے مزے آ جائے۔ اس لیے میں نے آیت پڑھی سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، مغفرت کی طرف بھاگو، دوڑو۔ اور پھر شعبان کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے، اسی میں شب برات ہے، مغفرت کی رات ہے۔ وہ گناہ کبیرہ نہ کرو، شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، رشتوں کو توڑنے والا، غلط تصویریں بنانے والا، جھوٹ بول کر مال بیچنے والا، سنتوں کو چھوڑنے والا، اپنے گناہوں پر ضد کرنے والا، علماء کی اہانت کرنے والا، قرآن و حدیث کی حقارت کرنے والا، یہ جب تک سچی توبہ نہیں کرتے، شب برات میں بھی ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے شب برات کی اس مہینے کی خوب قدر کریں اور اپنے گناہوں کی روزانہ معافی چاہیں، اپنے بچوں کو بتائیں شب برات کیا ہے، شعبان کا مہینہ کیا ہے، اور اس دعا کو خوب مانگے، کچھی میں مانگے، سندھی میں مانگے، گجراتی میں، کسی بھی لینگویج میں مانگو، اللہ قبول کرے گا۔ گناہ کرتے ہوئے یہ نہ سوچیں کوئی نہیں دیکھتا، وہ کسی نے کہا نا ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی جانتا ہی نہیں، کوئی راز نہیں، اس لیے کہ وہ سب جانتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کوئی جانتا نہیں، حالانکہ راز نہیں ہوتا، وہ سب جانتا ہے۔ تنہائی میں بھی گناہ کرو تو یہ سوچتے ہیں کوئی نہیں دیکھتا، اللہ دیکھا۔ اس لیے یہ شعبان کا مہینہ توبہ استغفار کا، نیکی کے بڑھانے کا مہینہ ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ اللہ جل شانہ بڑا غفور الرحیم ہے، اسی لیے ایسے موقع دیتا ہے، ایسے مہینے، ایسی راتیں۔ رات بدلنے سے، وقت بدلنے سے نہیں کیا بدلتی ہے؟ نماز ہم گھر میں پڑھتے ہیں، 1 نماز کا ثواب، مسجد میں پڑھو 25 نمازوں کا ثواب، بیت المقدس میں پڑھو 25,000 نماز کا ثواب، مسجد نبی میں پڑھو 50,000 نمازوں کا ثواب، حرمین شریفین میں مکہ میں جا کے پڑھو 1 لاکھ نماز کا ثواب، نفل روزہ بھی رکھو 1 روزے کا ثواب، عرفات کے دن رکھو 1 سال کے روزے کا ثواب، یوم عاشوراء کو 2 روزے رکھو پورے سال کی برکتوں کا ثواب۔ تو وقت اور ٹائم بدلنے سے ثواب بدلتا ہے۔ شعبان کے مہینے کی عبادتوں کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف ہے، اس لیے عبادتیں بڑھائیں، استغفار بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چند